بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ مریم مکیۃ وہی 98 او 99 آیۃ مدنی و شامی۔ سورہ مریم مکیہ ہے، یعنی مکہ شریف میں نازل ہوئی، اس لیے اس کو مکیہ ہے۔ اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ سورہ مریم میں کتنی آیتیں ہیں، تو مدنی اور شامی اختلاف ہے کہ اس سلسلے میں بعض حضرات نے یہ کہا کہ 98 یعنی 98 آیتیں ہیں، اور شامی حضرات نے یہ کہا کہ وہ 99 آیتیں ہیں، 99۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ قرہ کہیں پر وقف کر دیتے ہیں، اور وقف کرنے کی وجہ سے دو الگ الگ آیتیں ان کے لحاظ سے ہو جاتی ہیں، اور کچھ نے وقف نہیں کیا، تو ایسی صورت میں انہوں نے دونوں آیتیں جو الگ الگ ہو گئی تھی وقف کرنے کی وجہ سے، ان کے نزدیک وہ ایک ہی آیت رہتی ہے۔ اس لیے یہاں پر اس سلسلے میں اختلاف ہوا کہ سورہ مریم کے اندر 98 آیتیں ہیں یا 99 آیتیں ہیں۔ بہرحال صاحب تفسیر نے فرمایا یہ اختلاف ہے، اس کی طرف اشارہ کر دیا، فرمایا وہی 98 آیہ۔ سورہ مکیہ میں 8 اور 90 یعنی 98 یا 9 اور 90 یعنی 99 آیتیں ہیں، مدنی و شامی۔ یہ اختلاف جو ہے مدنی اور شامی کا ہے، یعنی مدنی جو قرہ ہیں وہ 98 آیتیں مانتے ہیں، مدنی کا مطلب نافع مدنی، اور شامی یعنی ابن عامر شامی 99 آیتیں مانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ حروف مقطعات کے سلسلے میں 3 اقوال ہیں، تو اس کے سلسلے میں میری گفتگو دھیان سے سنیے۔ حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں 2 مذہب ہیں۔ متقدمین ائمہ کا مذہب تو یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ ایک راز ہے جس کو اللہ نے دوسرے لوگوں پر نہیں کھولا۔ متقدمین ائمہ سیدھے کہتے ہیں کہ ان حروف مقطعات کے سلسلے میں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی مراد جانتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ جبکہ متاخرین ائمہ مناسب تعویلیں کر لیتے ہیں، مناسب تعویل۔ تو مناسب تعویلیں کا مطلب جیسے فرض کریے الف لام میم ہے، تو انہوں نے کہا الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد محمد ہے، اور پورے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت جبریل پیغام لے کر آئے۔ اس طرح سے وہ مناسب تعویلوں کے قائل ہیں، لیکن راجح یہی ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی اپنی مراد جانتے ہیں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی بات ہے جس کا مطلب ہم کو نہیں پتا۔ اب کاف ہا یا عین صاد کے سلسلے میں امام سدی نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا اسم اعظم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت کا نام ہے، سورہ مریم ہے جیسے اس کا ہی نام ہے، اور سورت کے شروع میں لا کر اس کا نام ذکر کیا گیا۔ یہ 2 قول ہیں اس کے سلسلے میں، ایک اسم اعظم کا، صاحب تفسیر حضرت امام سدی کے قول کو اور دوسرے قول کو ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے قال سدی، سدی نے کہا ہوا اسم اللہ الاعظم، یہ اللہ کا اسم اعظم ہے۔ تو الاعظم یہ اسم کی صفت ہے، یہ اللہ کا اسم اعظم ہے۔ وقیلہ ہوا اسم للسورہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سورت کا
نام ہے۔ اب آگے صاحب کتاب صاحب تفسیر قراءت ذکر کر رہے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد کے قراءت کے سلسلے میں قرہ مختلف ہیں۔ ان کے اختلاف کو سمجھنے کے لیے میری بات کو دھیان سے سنیے۔ حروف مقطعات دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض ثلاثی ہوتے ہیں، بعض ثنائی ہوتے ہیں۔ حروف ہجائیہ ہی دیکھ لیجئے، الف ثلاثی ہے نا، حمزہ لام فا، الف ثلاثی ہو گیا۔ با ہے نا، جو با لکھا ہوتا ہے اس کا اسم ہے با الف کے ساتھ، تو یہ ثنائی ہے۔ تا، جو تا ہوتی ہے لکھی دو نقطے ہوتے ہیں، اس کا اسم ہے تا الف کے ساتھ، تو یہ ثنائی ہے یعنی دو حرفی ہے۔ تا، جیم، جیم دیکھیے تین حرفی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو حروف ہجائیہ ہے نا، ان کی تعبیر ہم دو طرح سے عام طور سے کرتے ہیں۔ ہم نے بچپن میں جب پڑھا تو ہمیں تو مولانا صاحب نے پڑھایا الف بے تے سے جیم، تو بے تے سے اس طرح سے پڑھایا۔ آج کے زمانے میں زیادہ تر لوگ جو پڑھاتے ہیں وہ اس طرح سے پڑھاتے ہیں، الف با تا سا جیم ہا، اس طرح سے۔ یہ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، بے تے سے بھی اور با تا سا بھی۔ یاد رکھیے اصل تو اچھا وہ ثلاثی والے جو حروف ہیں، ثلاثی حروف ہیں جیسے جیم، الف، غین، عین، یہ سب ثلاثی ہیں۔ تو ثلاثی جو حروف ہیں، یعنی جو حروف ہجائیہ ایسے ہیں کہ جن کے اسما ثلاثی ہیں، ان میں تو قراء کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن جو ثنائی ہیں، دو حرفی ہیں، ان کے تلفظ میں قراء کا اختلاف ہے کہ ان کا پروننسیشن کیسا کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں دو قول ہیں، بلکہ قراء کے تو تین قول ہیں، لیکن دو قول سمجھ لیجئے تو تیسرا اپنے آپ سے سمجھ میں آ جائے گا۔ دو قول ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ الف کے ساتھ ہی پڑھا جائے، یعنی با تا سا ایسے پڑھا جائے، اسی کو کہتے ہیں اشباع، یعنی الف اشباع کا دے دیا جائے، ان حروف پر فتح دے کر الف لگا دیا جائے، یہ الف اشباع کا کہلاتا ہے۔ ٹھیک، تو ہم نے با تا سا ایسے پڑھ دیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ان کو فتحہ ہی، مطلب فتحہ اور کسرہ دونوں کے درمیان سے پڑھا جائے، یعنی امالہ کیا جائے۔ امالہ کا مطلب یا کی طرف اسے جھکا دیا جائے اور جھکا کے پڑھا جائے، بے تے سے، اس طرح سے پڑھا جائے، یہ بھی ایک قرات ہے۔ اور ایک قرات یہ ہے کہ ان حروف کو فتحہ دیا جائے اور پھر یا اور فتحہ کے درمیان پڑھا جائے انہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ہم نے پہلے بتایا وہ تو یہ کہ ان کو کسرہ دے دیا جائے اور یا کی طرف جھکا کے پڑھا جائے، اس کو بھی امالہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اور ایک یہ کہ ان کو فتحہ دیا جائے اور یا کی طرف جھکا کے پڑھا جائے، جیسے ہم کہیں بے تے سے، اس طرح سے۔ تو یہ تین طرح کے قول ہے۔ صاحب تفسیر یہاں پر انہی قراتوں کا ذکر فرماتے ہیں، فرماتے ہیں قرأ علی و یحییٰ بکسر الہا والیا۔ دیکھو کاف تو ثلاثی ہو گیا، کاف ہا یا عین صاد، تو کاف اور عین اور صاد یہ تو ثلاثی ہو گئے، وہ تو سب کے نزدیک ایک سے پڑھے جاتے ہیں۔ بچا ہا اور یا، یہ ثنائی ہیں، تو اختلاف ہم نے ابھی بتایا کہ ثنائی ہی میں اختلاف ہے، یعنی دو حرفی جو ہے۔ اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں قرأ علی و یحییٰ بکسر الہا والیا،
حضرت علی کسائی جو کہ قاری ہے، اور یحییٰ، ان دونوں حضرات کی قرات جو ہے وہ ہا کے کسرہ اور یا کے کسرے کے ساتھ ہے۔ اب ہا اور یا کے کسرے کے ساتھ پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ کاف ہے یہ عین صاد، ٹھیک ہے نا، جیسے ہم نے اپنے بچپن میں پڑھا الف بے تے سے، ویسے یہاں پر کاف ہے یہ عین صاد، اس طرح سے پڑھیں گے ان کی قرات پر۔ ونافع بین الفتح والکسر، اور نافع مدنی جو ہیں وہ ہا اور یا کو فتح اور کسر دونوں کے درمیان پڑھتے ہیں، فتح اور کسر دونوں کے درمیان، یعنی نہ ہی پورا فتحہ نہ ہی پورا کسرہ۔ وَإِلَى الْفَتْحِ اقرب، وہ فتح کے زیادہ قریب۔ اب فتح کے زیادہ قریب کریں گے تو کیسے کریں گے؟ ہے یا ایسے کہیں گے، یہ نافع مدنی کی قرات ہے۔ وَأَبُو عَمْرُ بِكَسْرِ الْهَا وَفَتْحِ الْيَاء، اور ابو عمرو بصری جو ہیں وہ ہا کے کسرہ اور یا کے فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہا کے کسرہ یعنی کاف ہے یا عین صاد ایسے۔ وحمزہ بعکس ہی، اور حمزہ کوفی جو ہیں وہ اس کا الٹا پڑھتے ہیں، یعنی ہا کے فتح کے ساتھ اور یا کے کسرے کے ساتھ۔ وہ ایسے پڑھیں گے کہ ہا کے فتح کے ساتھ کاف ہا یہ، کاف ہا یہ عین صاد، ایسے کر کے پڑھیں گے۔ وغیرہم بفتحہما، اور ان قراء کے علاوہ باقی جتنے قراء ہیں وہ سب دونوں کے فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کاف ہا یا عین صاد، اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، مانا ہوگا یہ تیرے رب کا اپنے بندے زکریا پر رحمت فرمانے کا ذکر ہے۔ ہم نے ترجمہ یہ بھی کر دیا۔ در حقیقت یہاں پر ذکر و رحمت ربی کا جو ہے یہ خبر ہے، اور یہاں پر مبتدا محذوف ہے ہاذا، اصل عبارت ہوگی ہاذا ذکر و رحمت ربی کا، یہ تمہارے رب کی رحمت کا ذکر ہے، اور رحمت کس پر؟ عبدہ، اس کے اپنے بندے زکریا پر، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے خبر و مبتدئن، ذکر و رحمت رب کا یہ جملہ مضاف مضاف الیہ ہو کر پورا مل ملا کر مبتدا محذوف کی خبر ہے، اور اصل عبارت ہوگی اے ھذا ذکر، ٹھیک ہے۔ رحمت ربی کا عبدہ منصوب ہے، دیکھیے کیونکہ ما قبل میں رحمت مصدر ہے، اور مصدر بھی فعل کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول کو نصب دیتا ہے، اور عبدہ یہ اس کا مفعول ہے، تو اب ایسی صورت میں منصوب ہوا، ٹھیک ہے۔ تو مانا ہوگا ذکر و رحمتی ربی کا عبدہ، تو ربی کا رب جو ہے رحمت مصدر اپنے فاعل رب کی جانب یہاں پر مضاف ہے، اور عبدہ اس کا مفعول بھی ہے۔ وہی فرماتے ہیں مفعول الرحمہ، عبدہ یہ منصوب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ رحمت کا مفعول ہے۔ زکریا اور زکریا ایسے پڑھے تو یہ قصر کہلائے گا، اور الف کے بعد حمزہ پڑھے اور کہے زکریا تو یہ مد کہلائے گا۔ تو اس میں دونوں قراتیں ہیں، ایک قرات قصر کے ساتھ ہے جس کو صاحب تفسیر نے ذکر کیا بالقصر، قصر کے ساتھ، یہی مشہور قرات ہے، اور ایک قرات اس میں حمزے کے ساتھ بھی ہے، یعنی زکریا۔ مانا ہوا تمہارے رب کا اپنے بندے زکریا پر رحمت فرمانے کا یہ ذکر ہے۔ فرماتے ہیں حمزہ و علی و حفص، زکریا یہ قصر کے ساتھ حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت حفص، ان تین حضرات کی قرات ہے، باقی حضرات کی قرات مد کے ساتھ یعنی زکریا ہے۔ وَهُوَ بَدْلٌ مِّنْ عَبْدَهُ،
اور یہ زکریا یہ عبدہ سے بدل واقع ہے، یعنی عبدہ بترکیب اضافی ہو کر مبدل من ہے اور زکریا اس سے بدل ہے، اسی لیے دونوں منصوب ہیں، عبدہ بھی منصوب اور زکریا بھی منصوب۔ وہو بدل من عبدہ، یہ عبدہ سے بدل واقع ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، یہ اس ظرف ہے، تو اور ظرف کسی نہ کسی سے متعلق ہوتا ہے، اس لیے صاحب تفسیر فرماتے ہیں اس کے بعد ظرف للرحمہ، یہ رحمت کا ظرف، ظرف زمان۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ رحمت جو مصدر ماقبل میں گزرا ہے اسی سے یہ متعلق ہے۔ اب جب اس سے متعلق ہے تو مطلب یہ ہوگا تیرے رب کا اپنے بندے زکریا پر رحمت فرمانے کا یہ ذکر ہے، اور یہ رحمت فرمانا کب تھا، کب ہوا؟ یہ اس وقت ہوا اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا، نداء خفیہ آہستہ سے پکارا، نادا ربہ جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا۔ اب یہاں پر نادا ینادی منادات کا معنی بلند آواز سے بھی پکارنا بھی ہوتا ہے اس کا معنی، لیکن حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ آہستہ پکارا، اس لیے نادا کا صرف پکارنا بھی معنی ہوتا ہے، اور پھر نداء خفیہ آگے ذکر کر دیا، جس سے معنی یہ ہوا کہ وہ انہوں نے آہستہ پکارا، زور سے نہیں پکارا۔ اب یہ آہستہ پکارنے کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ سے دعا کرنا اور اللہ کو پکارنا آہستہ، یہ زیادہ خشوع اور خضوع کا باعث ہے، اور اس میں کبر و نخوت اور گھمنڈ و ریاکاری بالکل نہیں ہے، اس لیے دعا میں آہستہ ہی دعا کرنا یہ افضل ہے، کیونکہ وہ ریا سے خالی ہے۔ اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کو آہستہ پکارا کیونکہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے اندیشہ یہ کیا کہ میرے جانے کے بعد میرے جو امتی ہیں، موالی ہیں، غلام ہیں، چچا زاد ہیں، وہ دعوت و تبلیغ کا کام صحیح سے انجام نہیں دے پائیں گے، اس لیے انہیں اندیشہ ہوا، اور عمر چونکہ ایک قول کے مطابق 75 سال اور ایک قول کے مطابق 80 سال ہو چکی تھی، اور اس عمر میں کوئی بچہ بھی نہیں تھا آپ کا، اس لیے اس اتنی عمر ہونے کے وقت میں بچے کو طلب کرنا لوگوں کے سامنے اور بلند آواز میں، تو لوگ یہ سوچیں گے کہ دیکھیے اس عمر میں بچے کو طلب کر رہے ہیں، تو لوگ یہ سوچیں گے، اس وجہ سے آپ نے آہستہ دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، تاکہ لوگ ملامت نہ کریں، اور اللہ سے دعا اس لیے کی کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ جس عمر میں جیسے چاہے بچہ عطا فرما سکتا ہے اور فرما دیتا ہے، تو اللہ سے آپ نے دعا فرمائی آہستہ سے، تاکہ آپ کا کوئی اچھا ہم نشیں اور جانشیں ہو جائے، اور وہ دین دین کی صحیح تبلیغ اور صحیح دعوت لوگوں تک کر سکے، پہنچا سکے۔ فرماتے ہیں اذ ظرف للرحمہ، یہ رحمت کا ظرف ہے، نادا ربہ نداء خفیہ، یاد کرو اس وقت کو، یہ تمہارے رب کا رحمت فرمانا اپنے بندہ زکریا پر اس وقت ہے جبکہ انہوں نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا۔ نداء خفیہ دعاہ دعاء سرا، یعنی آہستہ سے پکارا، کما هو المامور به، جیسے کہ حکم بھی آہستہ سے پکارنے کا ہے نا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ کیا وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، یا اسی طرح سے یاد نہیں آ رہی ہے مجھے ابھی آیت کریمہ، بہرحال کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اپنے رب کو تم یا انہوں نے اپنے رب کو ایسے مطلب آہستہ پکارا، یا اپنے رب کو تضرعا و خفیہ، یعنی آہستہ سے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ گڑ گڑا کر اپنے رب کو پکارو۔ قرآن میں بھی ایسے ہی حکم ہے، اسی لیے فرمایا کما هو المامور بھی، جیسے کہ اسی کا حکم ہے۔
وہو ابعد عن الریا، اور یہ ریاکاری سے دور دور ہے، واقرب الی الصفا، اور صفائے قلب کے زیادہ قریب ہے، او اخفاہ لئلا یلام علی طلب الولد، یا اس لیے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا آہستہ کی تاکہ لئلا یلام علی طلب الولد، تاکہ بچہ طلب کرنے پر ملامت نہ کی جائے۔ کب؟ فی اوان الکبر، بڑھاپے کے عالم میں، بڑھاپے کے زمانے میں۔ اوان یہ آن کی جمع ہے، زمانے کے معنی میں۔ لأنہ کان ابن 75، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام 75 سال کے تھے، او 80 سنہ، یا 80 سال کے تھے۔ تو اس عمر میں بچے کی دعا کی تو زور سے اس لیے نہیں کی تاکہ اس پر لوگ ملامت نہ کریں کہ اس عمر میں بچے کو طلب کر رہے ہیں۔ قال ربی، فرمایا کہ اے میرے رب، اے میرے رب، انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا۔ دیکھیے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، دعا تو یہ کی ہے اللہ تو مجھے ایک میرا جانشین ولی عطا فرما دے، جس کا ذکر آگے چل کے آئے گا۔ لیکن اس دعا کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی کہا ہے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے سر پر سفیدی آ گئی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، وامراتی عاقر، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اسباب ظاہری اسباب نہیں ہے بچے کے، لیکن اے اللہ میں نے تیری بارگاہ میں جب بھی کوئی دعا کی ہے تو تو نے مجھے نامراد نہیں کیا ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ میں اب تجھ سے بچے کی دعا کر رہا ہوں، تو مجھے نامراد نہیں فرمائے گا۔ تو پہلے یہ تمہید باندھی حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے، پھر بعد میں دعا کی اے اللہ تو مجھے بہتر جانشین اور بہتر ولی عطا فرما۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی سے کوئی چیز مانگنا ہو تو اس وقت طرح اپنی آزار کو پیش کرنا، اپنی پریشانیوں کا ذکر کرنا، ظاہر اسباب نہ ہونے کا ذکر کرنا، یہ بہتر ہے۔ جیسے کہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی باتیں پہلے ذکر کی، اور کہا قال، اور کہا ربی ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی، واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر بڑھاپے سے بھبک اٹھا۔ اب کیا ہے تفسیر؟ اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں کرتے ہیں۔